والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم عليه. حضرات محترم، اللہ کے فضل سے گنکانہ میں پھر آنا ہو گیا اور خطب نبوت کا یہ پروگرام اس کا بہانہ ہو گیا. ہمارے اہل سنت والجماعت کی صحیح معنوں میں ابھی تھوڑی دیر پہلے نمائندگی فرما رہے تھے حضرت قبلہ علامہ اسد مدنی صاحب مدد اللہ علی. اور مجھے ان کی گفتگو نے اس وقت اپنی طرف متوجہ کیا جب انہوں نے اعلیٰ حضرت کا نام لیا. اور میں بڑے باشگاف کلمات میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آستانہ عالیہ نیرین شریف کا عقیدہ علی وجہ الکمال وہی ہے جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا. اس لیے لوگوں کو تو اعلیٰ حضرت کہنے پر بھی اعتراض ہے، لیکن اگر اس سے کوئی زیادہ ثقیل کلمہ بھی ان کے نام کے ساتھ آ جائے تو ہم پر وہ ثقیل نہیں، ہم پر صحیح ہی، ہم پر آسان. اور دوسری بات یہ ہے کہ نفس شرف، نفس مقام اور نفس عزت اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں میں رکھی ہوئی ہے. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آج ان کی تعلیمات کا یہ نچوڑ ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاتھوں میں اہل بیت کا دامن بھی ہے اور صحابہ کرام کا دامن بھی ہے. یہ ہند و پاک کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اور میری گفتگو جو یہ میں کر رہا ہوں اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اس ہند و پاک سے باہر جا کے عرب دنیا میں چلے جائیں تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ آل رسول کا اس طرح اہتمام کے ساتھ نام لینے کا کوئی رواج نہیں. اس طرح ان کے لیے تقریباً کھڑے ہو جانا، ان سے اپنی نسبت جتانا، ان کو اپنا سردار ماننا،
یہ عرب کی زمین پر اتنا مروج نہیں ہے، لیکن اگر آج سادات کا احترام اکرام ہمارے سینوں میں پنجے گاڑے مستقیم ہے، موجود ہے، مستحکم ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کے مطلع پر رونما ہونے والا اور طلوع ہونے والا سورج، جسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، انہوں نے ہم سب کو یہ سبق پڑھایا ہے کہ اگر تم نجات چاہتے ہو اور اگر تم نبی کا قرب چاہتے ہو اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت چاہتے ہو تو آل رسول کے ساتھ اپنی نسبت قائم رکھنا، اصحاب رسول کی غلامی میں زندگی گزارتے رہنا، تو یہ سارے جتنے بھی شرف ہیں خدا تمہیں عطا فرما دے گا۔ حضرات، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے اعلیٰ حضرت کہنے پر اعتراض اگر ثابت ہو جائے کہ یہ صحیح نہیں، تو پھر شیخ عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم کہنا کیسے جائز ہو جائے؟ کیونکہ اگر آپ لفظی اور صیغے سے متعلق ظاہری لغت کے مطابق اگر آپ حکم صادر کریں گے اور اس کے جوانب پر نظر نہیں رکھیں گے، تو پھر جتنے بھی القابات آج ہم اپنے پیروں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اپنے ائمہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، سادات اور غیر سادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ان سب کا استعمال ناجائز اور حرام ہو جائے گا۔ مثلا کسی کو امام المتکلمین کہنا پھر کیسے جائز ہوگا؟ کسی کو رئیس المناطق کا کہنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ اور کسی کو ابو البیان کہنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ اور کسی کو صدر الشریعہ کہنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ اور پھر کسی اللہ کے ہوتے ہوئے کسی کو غوث اعظم کہنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ کیونکہ غوث اعظم تو اللہ کی ذات ہے، اور یہی مخالفین کا ہم پہ اعتراض ہے۔ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ آپ اپنے لہجے بھی درست کریں، اپنے مزاج بھی درست کریں، اپنی قلبی کیفیات کو بھی درست کریں، اس لیے کہ ان کو اللہ کی بارگاہ میں اپنی ساری زندگی کا سرمایہ اور حاصل کے طور پر پیش کرنے کے لیے خود ان کے شیخ سید آل رسول، جو ان کے مرشد بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، ان کے پیر بھی ہیں اور سادات کے گھرانے سے ہیں، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ اے سید آل رسول تو آج میرے پاس کیا لے کر آیا ہے، تو میں کہوں گا اللہ میں تیری بارگاہ میں احمد رضا کو لے کر آیا۔ اس کو محبت، اس کو محبت، اس کو محبت، اس کو محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اس کو محبت، اس کو محبت، اس کو محبت، تاجدار ختم نبوت، تو میں تو میں یہ میرا موضوع نہیں ہے، تو علامہ صاحب کی گفتگو میں جو مجھے اعلیٰ حضرت کا اسم مبارک ان کے مبارک کلام سے میرے لیے مسموع ہوا، تو میرا ان کی طرف رجوع ہوا اور میں نے اس بات کو جان لیا کہ الحمدللہ یہ
ننکانہ کی سرزمین پر اس طرح گفتگو کرنے والا کوئی مدینے والا ہی اسد ہو سکتا ہے۔ اسد مدنی کا مطلب میری نظر میں یہ ہے، ایک تو مدنی خود ایک اس میں منسوب ہے کہ انہوں نے اس یا کو یا نسبتی کو مدینے کی طرف، تو اس یا کا نسبت کا جو یہ طرز ہے، اس یا کا تو یا یہ معنی ہے، یا اس کا معنی یہ ہے مدینے کا شیر، ٹھیک۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت کی تکریم کی سرحدوں کی پہرے داری کرنے والے جتنے بھی علماء کرام ہیں، یہ سارے کے سارے مدینے کے شیر ہیں۔ ان میں سے ایک شیر آپ کے سامنے ہے، جنہوں نے آپ کو خوبصورت انداز سے مسلک اہل سنت والجماع کا خوبصورت بیان پیش کر کے آپ کے عقیدوں کی حفاظت کا اہتمام فرمایا۔ مجھے یہاں آ کر اندازہ ہوا کہ ختم نبوت کے حوالے سے پروگرام ہے، رات بھی ساری ہم تقریباً جاگتے رہے، میں سندھ میں تھا رات، تو اپنے بھی جو معمولات ہیں الحمدللہ ان معمولات کا اکثر حصہ وہ اسی وعظ و نصیحت میں صرف ہوتا ہے، اور اس وعظ و نصیحت کے لیے سفر ہوتا ہے، اور سفر کر کے ایک مقام سے دوسرے مقام پر جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے بخشش کا یہ ایک ذریعہ پیدا فرما دیا۔ تو علامہ صاحب کے مفصل اور پرنکات بیان کے بعد چندہ ضرورت نہیں، لیکن چونکہ آپ نے مجھے بلایا ہے تو میں مہر صاحب کا بھی ممنون ہوں، مہر اسلم صاحب، اسلم ناصر صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ میں نے اشتہار دیکھا تو ایک طرف ان کا فوٹو تھا، ایک طرف میرا، تو میں نے عکس دیکھ کر محسوس کر لیا کہ الحمدللہ کوئی دوئی محسوس نہیں ہو رہی، اپنے ہی ساتھی۔ تو سنیوں کی یہ بھی پہچان ہوتی ہے کہ ان کا چہرہ خود ان کی شناخت کرا دیتا۔ ہمارے محترم ایڈوکیٹ صاحب نے بہت عرصہ پہلے ادھر بیٹھے ہیں، اچھا ادھر بیٹھے، ہاں ماشاء اللہ، بہت عرصہ پہلے انہوں نے اس پروگرام کے لیے مجھ سے وقت لینا چاہا، اور میری مصروفیات بڑی یعنی منتشر سی ہیں، ان کو سمیٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن بہرحال من عند اللہ مقدر تھا اور میں حاضر ہو گیا۔ اور ہمارے صادق زاہد صاحب جو کہ یقیناً نہ صرف یہ کہ سنیت کی سرحدوں پر کھڑے ہو کر پہرے داری کر رہے ہیں، بلکہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بھی ان کی کوشش و کاوش ہر نظر پر آیا ہے۔ انہوں نے مجھے آج ابھی کمرے میں بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو عقیدہ ختم نبوت کو مانتے نہیں، وہ مثنوی کا بھی حوالہ دیتے ہیں کہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کا جو مفہوم بیان کیا ہے وہ ہمارے مفاد میں ہے۔ تو میں نے کہا انشاءاللہ وہ میں نے ان سے وہ کتابچہ لے لیا ہے، ان تمام اشعار کو انشاءاللہ نقل کر کے اس کا تحریری جواب یہ فقیر پیش کرے گا۔ تقریری تو پھر 1 سال لگ جائے گا، یہ میں پہلے پیش کر کے ان کو ارسال کر دوں گا، آپ انشاءاللہ اس کو پڑھ لیں گے۔ لیکن انہوں نے خاص طور پر
یوں سمجھ لیں کہ نام لے کر جس نے دعوی نبوت کیا اور وہ جھوٹا تھا، نام لے کر جناب جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی مثنوی شریف میں کذاب فرمایا ہے، اور وہ شعر ہے میں انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا آج۔ اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں نے آج گاڑی میں مثنوی کھولی تو واللہ وہ جیسے ہی کھولی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں آج ننکانہ صاحب میں رہنے والے اہل محبت کو کیا پیش کروں گا، تو آگے دیکھا تو یہ خوبصورت بیان موجود تھا۔ بہرحال اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ چند ایک باتیں بنیادی ذہن میں رکھیں، آپ سب لوگ ختم نبوت کے ماننے والے ہیں، بولو، تو آپ کو تو دلائل نہیں دینے ہم نے، لیکن آپ کو دلائل بتانے ہیں۔ آپ کو دلائل دینا اور ہوتا ہے، دلائل بتانا اور ہوتا ہے۔ جب آپ کا کسی سے مناظرہ ہو اور کسی فرقہ باطلہ کے ساتھ آپ کا مخاطبہ ہو تو ایسی صورت میں دلائل دیے جاتے ہیں، لیکن جو لوگ مانتے ہیں اور آگے دوسروں کو بھی مطمئن کر سکیں انہیں دلائل بتائے جاتے، انہیں دلائل بتائے جاتے۔ حضرات اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ یہ فرما دیجئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، بولو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے گولڈن شی میں کب دیکھا تھا مجھے؟ کب؟ ایک نہیں وہ میرے بھائی ہوں گے، ہاں انشاءاللہ۔ وہاں جو میں نے بات کی تھی، میں آج سے اور حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات ختم نبوت پر جو کلام میں نے گولڈن شیف میں آج سے تقریباً 9 سال پہلے میں نے جو بیان دیا تھا وہ میں آج آپ کو سناؤں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قل، اے محبوب آپ فرما دیجیے، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، بولو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو رسول اللہ کا ہونا اس بات کو مستلزم ہے کہ اس رسول کے رسالے کو لینے والے وہ لوگ بھی موجود ہوں جن کی طرف وہ رسول بن کر آیا ہے۔ بھئی رسول وہی ہے جس کے پاس رسالہ ہو، نہیں سمجھ، جس کے پاس اللہ کا پیغام ہوگا، جس کے پاس اللہ کا پیغام ہوگا۔ اور پیغام لینا یہ خود بخود اس بات کے لیے متعدی ہے کہ پیغام لینے والا کسی ایسی ہستی کے پاس یا ذات کے پاس جائے گا جس کی طرف وہ پیغام روانہ کیا گیا ہے، اور اللہ لوگوں کو پیغام دے رہا ہے، اور کیا خوبصورت پیغام دے رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تم لوگوں کو میرا پیغام دو کہ تم میرے رسول، اور کی ضرورت ہے، تم لوگوں کو یہ پیغام دو کہ تم اللہ کے رسول ہو، اور تم اللہ کے رسول ہو تو پھر کس کے لیے ہو؟ فرمایا الیکم، الیکم، اور آگے جمیعہ بھی فرما دیا۔ الیکم میں جو بھی قرآن کھولتا ہے الیکم کے اس خطاب میں، اس تخاطب میں، اور الیکم کے اس مخاطب صیغے میں ہر قرآن کا قاری شامل ہے، وہ چاہے ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو،
الیکم، اور اس پر جمیعہ کا خوبصورت تاج جو اللہ نے رکھا، اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ جو بھی قرآن پڑھے گا اس ہر ایک کے لیے، چاہے جس زمانے میں پڑھے، جس دن میں پڑھے، جس رات میں پڑھے، جس صدی میں پڑھے، جس زمانے میں پڑھے، ہر زمانے میں پڑھنے والے کے لیے الیکم کا خطاب راجع ہوگا، اور جمیعہ کے اندر اللہ کے ہر اس انسان کا نام شمار ہو گیا ہے جس کی طرف اللہ نے اپنے محبوب کو رسول بنایا ہے۔ پتہ چلا اللہ پاک نے اپنے محبوب کو یہ بتایا کہ تم اب یہ خطاب کر دو، میرا یہ پیغام ان تک پہنچا دو جن کے لیے میں نے تمہیں پیغام بر بنایا ہے، کہ جتنے بھی تم انسان ہو میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء حق اہل سنت۔ حضرات، جتنے بھی انسان تھے الیکم میں بھی وہ شامل تھے حضرت، لیکن جمیعہ کہہ کے ہر دوسرا دروازہ بند کر دیا۔ فرمایا کہ اب جتنے بھی انسان آئیں گے ان کے لیے اگر کوئی رسول ہے تو اے محبوب قل، جس کل سے تم نے میرا تعارف کرایا ہو اللہ احد، اسی کل سے تم اپنا بھی تعارف میری جانب سے کراؤ کہ میں اس کلمہ کل سے، اس امر کل سے، اللہ کی طرف سے اپنا تعارف تمہیں پیش کر رہا ہوں، لہذا جو بھی انسان ہے میں اس ہر انسان کے لیے اب خدا کا رسول بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ اب جتنے بھی انسان ہیں ان کا ایک ہی رسول ہے، تمام انسانوں کا رسول ایک ہے، اور ہمارے نبی وہ نبی ہیں، ہمارے نبی وہ نبی ہیں کہ جن کے آنے کی بات میں کیا کروں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ جب آ جائیں تو ماں بعد والوں کا بھی رسول ہے، ماں قبل والوں کا بھی رسول ہے، جو گزر گئے ان کا بھی رسول ہے، جو گزر گئے ان کا بھی رسول ہے۔ اور آپ ایک بات یاد رکھیں، اللہ پاک نے اس کو عادت بنایا انبیاء میں جاری رکھنے کے لیے کہ ہر نبی نے خبر دینی ہے بعد والوں کو کہ ایک نبی نے آنا ہے، ایک رسول نے آنا ہے، اور یہ بشارت چلتی رہی ما بین الانبیاء والمرسلین، یہ نبیوں کا سلسلہ نبی پاک کا ذکر کرتا رہا کہ ایک نبی نے آنا ہے، یہاں تک کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی اور انہوں نے بھی یہی ساری کائنات کو بتایا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسمہ احمد، کہا کہ میں بھی ایک رسول کے آنے کی بشارت دے رہا ہوں جو آئے گا میرے بعد، اور خدا نے اس کا نام احمد رکھا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ اللہ نے ان کا نام احمد رکھا ہے، اور وہ رسول کہ جس کی رسالت صرف ان کے زمانے تک محدود نہیں بلکہ ہر اس انسان کے لیے ہے جس پر انسان کا اطلاق ہوتا ہے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعہ سے پہلے یا ایھا الناس کہا،
اور یا ایھا الناس سے زمانے کا تعین نہیں بلکہ انسانیت کا تعین ہے۔ پتہ چلا یہ تعین زمانی سے کلام اللہ بالکل اس مسئلے کو الگ کر کے ممیز و منفرد کر کے یہ بتا رہا ہے کہ اب محمد ہی ساری انسانیت کے لیے رسول ہیں، چاہے وہ صدیق کا زمانہ ہو، چاہے وہ امام احمد کا زمانہ ہو، اور چاہے وہ یہود و ہنود کا زمانہ ہو، چاہے پوری دنیا میں کفر ہی کیوں نہ پھیل جائے، یہ یاد رکھو کہ رسول اللہ کے بعد اب کسی اور رسول کا امکان نہیں کہ اللہ نے الیکم کے ساتھ جمیعاً کی یہ خوبصورت قید لگا کر ساری کائنات کو بتا دیا کہ جتنوں نے آنا تھا آ گئے، اب سب آنے والوں پر مہلت ہے۔ تو یہ وہ رسالت ہے جو ہم نے محمد کو عطا فرمائی ہے۔ اچھا، یہ کافتن اصل میں لفظ کافی ہے جی حضرت، لفظ کیا ہے؟ کافی۔ تو آپ تو ہر روز استعمال کرتے ہیں یہ لفظ جی، مثلا نمازیں پڑھیں تو آپ کہتے ہیں کافی نماز پڑھ لی ہے، تو کھانا کھاتے وقت کبھی نہیں کہتے اب کافی کھانا کھا لیا جی۔ یہ کافی کا لفظ ہمارے ہاں بڑا مستعمل ہے، کافی۔ اور کافی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو کفایت کر جائے، جہدے نال ساریاں ضرورتاں پوریاں ہو جان، انہوں کافی کے اندر۔ جہدی ضرورت پوری نہ ہوئے اس تے کفایت دا صیغہ لیانا حکمت الہی دے خلاف ہے۔ اللہ تسی 2-3 گلاس پانی پیو، تو کوئی آکھے اور پیو تو تم کہو گے کافی ہو، بولو۔ اب اگر آپ کو کوئی پلائے گا تو بولو کہہ ہو جائے گی کہ نہیں؟ 5 10 15 گلاس پیو، اس کے بعد کو کہ پیو، اب کہو گے نہیں کفایت کر گیا، یہ پانی جو اب کفایت کر گیا، اب پی تو کیا ہو جائے گی۔ پتہ چلا جو چیز اپنی ذات میں کسی مزید صفت کی محتاج نہ رہے اور اپنی ذات میں تمام احتیاجات کو مکمل کر چکی ہو، اس کے لیے پھر لفظ کافی آتا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا میں نے آپ کو بشیر بھی بنایا، نذیر بھی بنایا، اس تمام مخلوق کے لیے جس مخلوق کو ہم نے انسان بنایا ہے۔ آپ سب کے لیے کافۃ للناس ہیں، آپ ساری انسانیت کو کفایت کر دینے والے نبی ہیں۔ لہذا پتہ چلا اب یہاں مزید احتیاج نہیں، اس لیے کفایت کا لفظ آیا ہے۔ پتہ چلا نبی پاک کے آنے کے بعد اب کسی اور کی ضرورت ہے نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کافۃ للناس، جتنے بھی انسان ہیں، انسانیت کی جتنی بھی جہتیں ہیں اور انسانیت کی جتنی بھی صفتیں ہیں، ہر صفت کے انسان پر میرے نبی کی رسالت کا صادق آنا اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے۔ پتہ چلا جتنے بھی انسان آ جائیں ان سب کو میرے رسول کی رسالت کفایت کرتی ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، کافی ہے۔ بولو کیا ہے؟ کافی ہے۔ تو جو چیز کافی ہو جائے اس میں احتیاج باقی نہیں رہتی۔ میرے نبی کی رسالت کافۃ للناس، سارے انسانوں کے لیے کفایت کرنے والی رسالت ہے۔ حضرات اس سے ایک قدم اور آگے بڑھیں، اور وہ یہ ہے جو میں نے ابھی اس ہمارے ساتھی کو بتایا کہ گولڈا شریف کے مقام پر اس فقیر نے یہ بات کہی تھی، اور وہ کیا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور اس خاتم النبیین کے خوبصورت کلام سے بوجہ نص قطعی ہونا یہ بات ثابت کرتا ہے
کہ جو نبی پاک کو خاتم النبیین نہ مانے وہ اسلام سے خارج ہے. بولو، جس طرح نبی پاک کو محمد الرسول اللہ کہنا ضروری ہے، اس طرح آپ کو خاتم النبیین کہنا بھی ضروری ہے. اللہ کی ذات کو مانو، صفات کو نہ مانو تو ماننا لازم، آپ کا ماننا قبول ہو جائے گا. بولو، اللہ کی ذات کو مانو تو اللہ کی صفات کو بھی ماننا ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، یہ ذات اور صفات کا ماننا ضروری ہوتا ہے. اب بولو، اگر اللہ کی ذات کو مانو صفات کو نہ مانو تب بھی کافر، تو نبی کی بھی یہی شان ہے کہ اگر اس کی ذات کو مانو اور صفات کو نہ مانو تو پھر تم نے نبی کا انکار کر دیا. اس لیے ہمارا بہت سارے فرقوں کے ساتھ اور فرق باطلہ کے ساتھ ہم مختلف محاذوں پر یہ لڑائی لڑ رہے ہیں، دلائل کے ساتھ، فہم و فراست کے ساتھ، کہ نبی پاک کی ذات مانتے ہو، محمد الرسول اللہ کہتے ہو، لیکن محمد جن صفات سے موصوف ہے، ارے ان کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ کیونکہ محمد تو ایک ذات ہے، ایک موصوف ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو صاحب صفت بنانے والا اللہ ہے. لہذا اس نقطے کو اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ جتنے بھی فرقے ہیں ان کے ساتھ ہمارا جھگڑا اسی صفت کی وجہ سے ہے. کوئی کہتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدد نہیں کر سکتے، کوئی کہتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دور دیکھ نہیں سکتے، کوئی کہتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارو تو وہ سن نہیں سکتے. ابھی آپ نے علامہ صاحب سے خوبصورت روایت سنی ہے جس میں قبر کے اندر وہ مردوں کا حال بتا رہے ہیں، مردوں کی پہچان بتا رہے ہیں، مردوں کی حیثیت بتا رہے ہیں، اور صرف حال نہیں بتا رہے، مداوا بھی فرما رہے ہیں. صرف خبر نہیں دے رہے ہیں، ان کے حال کو بدلنے کے لیے اپنی شان کریمانہ کا اظہار بھی فرما رہے ہیں. ہمارا یہی سب کے ساتھ اختلاف ہے کہ نبی کی ذات کو مانتے ہو، صفات کو کیوں نہیں مانتے؟ ارے جس نے ذات بنائی ہے اسی نے تو صفات بھی بنائی ہے. تو ذات رسول کو ماننے والوں صفات رسول کو بھی مانو کہ ذات کا خالق بھی اللہ ہے، صفات کا خالق بھی اللہ ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو جب غیب کا علم دے دیا، مددگار بنا دیا، انہیں شاہد بنا دیا، انہیں مبشر بنا دیا، انہیں شافع یوم النشور بنا دیا، اور انہیں اپنی امت کے لیے بلکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا، تو بتاؤ مجھے یہ جہان العالمین میں شامل ہے کہ نہیں؟ اور قبر کا جہان العالمین میں شامل ہے کہ نہیں؟ اور جنگلوں کی وادیاں العالمین میں شامل ہے کہ نہیں؟ اور آسمانوں کے یہ بلند مقامات العالمین میں شامل ہے کہ نہیں؟ اور یہ حشر کا میدان بھی العالمین کے لیے شامل ہے کہ نہیں؟ پتہ چلا نبی کو اللہ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا اور سب مانتے بھی ہو. ہم کہتے ہیں عالمین جب سے ہے تب سے محمد کی رحمت انہیں شامل ہے، اور جب تک عالمین رہیں گے محمد کی رحمت ان کے ساتھ شامل رہے گی. اب بولو، قبر انور کے اندر نبی پاک ہیں، وہ بھی ایک عالم ہے، اور ہم جو باہر بیٹھے ہیں ہم ایک عالم میں ہیں، اور العالمین میں قبر بھی ہے، العالمین میں یہ زمین کی سطح بھی ہے، اور نبی پاک قبر کے اوپر رہے وہ بھی ایک عالم تھا. اور علامہ صاحب نے جو آپ کو روایت سنائی کوئی قبر کے اندر موجود تھا، میرے نبی کا یہ کمال ہے، وہ زمین کے اوپر رہے تو قبر والوں کو فائدہ دیتے ہیں، اور آج قبر میں ہیں تو زمین والوں کو فائدہ عطا فرما رہے ہیں. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. میدان صدیقی، حضرات میدان صدیقی، میدان صدیقی. اب میں خاتم النبیین پر جو میں نے ایک یوں سمجھیں کہ
ایک عقلی دلیل پیش کی تھی، اس کو آپ سماعت کریں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو خاتم فرمایا. کیا فرمایا؟ خاتم. اور خاتم کسے کہتے ہیں؟ علامہ صاحب بتائیں گے آپ کو. اصل میں خاتم کہتے ہیں انگوٹھی کو. خاتم کیا ہے؟ یہ انگوٹھی، اس میں آلہ انگوٹھی. تو کیا کس طرح پہلے دور میں، کیونکہ یہ جو بوتل کو سر بمہر کیا جاتا ہے اس کو بھی ختام کہتے ہیں. اس کو رومی صاحب نے ذکر کیا. بوتل کے اوپر جب اسے سر بمہر کریں، کیسے؟ بعض بوتلیں ہوتی ہیں ان کو بند کر کے پھر اگر کوئی اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے تو پتہ چل جاتا ہے. اس کو بھی ختام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ختام کہتے ہیں. اور ختم اصل میں مہر کو کہا جاتا ہے. کسے؟ لیکن زمانوں میں مہر کی حفاظت اس سے بہتر طریقے سے نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ انگوٹھی میں آ جائے. تو انگوٹھی وہ جو اس کا صاحب ہے اسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. بولو نا. اب میری انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں تو نہیں نا، تو نہیں میں نے آپ کو دینی ہے، تو نہ تسی میں نے دینی ہے. سمجھے کہ نہیں؟ آج ویسے مجھے ایک ساتھی نے نئی انگوٹھی بنا کے دی، وہ سامنے بیٹھے. اچھا وہ لیکن وہ میرے لیے ہی ہے. میں کہا سبحان اللہ. حضرات وہ کیا ہوا کہ بتانا آپ کو مقصود یہ ہے کہ مہر چونکہ اگر غلط استعمال ہو جائے تو اس سے نقصان ہوتا ہے. اس لیے صاحب ختم اپنی مہر کو محفوظ و مامون رکھنے کے لیے اس کو انگوٹھی میں کندہ کرواتے، پھر انگوٹھی ان کی انگلی میں رہتی، اور انگلی میں انگوٹھی رہے تو مہر محفوظ ہو جاتی ہے. اس لیے پھر مہر کو خاتم کہا گیا. کیا کیا کہا گیا؟ انگوٹھی، اس کے اندر مہر ہے تو وہ یوں اس پر روشنائی لگاتے ایسے، اور پھر ایسے کر کے یا اتار کر جیسے بھی سہولت ہوتی اس ڈاکومنٹ پر، اس دستاویز پر آخر میں مہر ثبت کر دیتے. تو میں نے جو گولڈن شی میں بات کی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو خاتم فرمایا، مہر فرمایا. کیا فرمایا؟ مہر فرمایا. تو حضرات مہر کب لگتی ہے؟ جب ساری عبارت مکمل ہو جائے. مہر درمیان میں نہیں لگتی، مہر سرے پر نہیں لگتی، مہر انتہا پر لگتی ہے. اور مہر سے پیچھے کا سارا کلام وہ اس مہر کی وجہ سے مصدقہ ہو جاتا ہے. وہ ساری تحریر مصدقہ ہو جاتی ہے اس مہر کی وجہ سے. اس لیے اللہ پاک نے باقی نبیوں کو بھی مصدق فرمایا ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نبیوں کے سامنے مصدق فرمایا. میثاق کے لیے جب اجتماع ہوا تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. ہر نبی مصدق ہے، ہر نبی مصدق ہے، لیکن سب نبیوں پر جسے خدا نے مصدق فرمایا وہ رسول اللہ. اور جس رسول کی تصدیق محمد نے نہیں کی وہ رسول ہو ہی نہیں سکتا ہے. جس کی تصدیق رسول نے نہیں کی وہ رسول نہیں ہو سکتا، وہ نبی نہیں ہو سکتا. وجہ کیا ہے؟ ارے ابھی دنیا نہیں ہے، ابھی بارش نہیں ہے، دریاؤں کی روانی نہیں ہے، ابھی فصلوں کا پکنا نہیں ہے، ابھی سورج کا طلوع و غروب نہیں ہے، ابھی گردش لیل و نہار نہیں ہے، لیکن عقیدہ ختم نبوت
عالم بالا میں، عالم ارواح میں، میثاق نبیین میں نبیوں کا اجتماع کر کے جس میں باقی کوئی نہیں رہا، سارے نبیوں کو اور سارے رسولوں کو اکٹھا کر کے میرے اللہ نے فرمایا ارے تم سب اپنے لیے مصدق ہو، لیکن تمہارے لیے اگر کوئی مصدق ہے تو وہ آمینہ کا لال محمد الرسول اللہ ہے۔ پتہ چلا سارے نبیوں کے بعد جس نے سب کی تصدیق کی ہے وہ محمد ہے، اور جو محمد کے بعد آیا وہ رسول نہیں، وہ جھوٹا ہے۔ بھئی یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے نا۔ اللہ نے نبیوں کو کہا مصدق لما معکم، یہ مصدق ہے اس چیز کے جو تمہارے کول ہے۔ بولو، سارے نبیوں کو کہا، ٹھیک، سارے نبیوں کو کہا نا، تو وہاں تو ہمیں کہیں ادھر تو مسلمہ کوئی نہیں تھا، ہے نہیں، ادھر تو غلام احمد کوئی نہیں تھا، تو اگر ادھر یہ ہوتے تو پھر ہمیں ماننا پڑتا، لیکن اللہ پاک نے سارے نبیوں کو جمع کر کے، سارے نبیوں کو جمع کر کے ان کو یہ کہا کہ تم سب کا مصدق وہ ہے جسے میں نے اپنا رسول اور نبی بنایا ہے۔ اس سے پتہ چلا اس تصدیق کے اندر جو شامل ہیں وہ سچے ہیں، جو خارج ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ جو داخل ہیں وہ سچے ہیں، جو خارج ہیں وہ جھوٹے ہیں حضرات۔ تو وہ بات کیا ہوئی کہ بخاتم النبیین، تو فرمایا یہ ساری رسالت کی تحریریں ہو گئیں، نبوت کی تحریریں ہو گئیں، اور ثم جاءکم سے یہ ثابت ہوتا، علامہ صاحب بیٹھے ہیں کہ ثم جہاں مذکور ہوتا ہے پچھلا سارا کام مکمل ہو جاتا ہے، پھر ثم کہو تو اس کے بعد پھر اور کوئی نہیں ہوتا، جو ثم کے بعد ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور میں ثم جاءکم رسول مصدق، فرمایا یہ سب پیچھے گزر گئے اور ثم کے بعد آنے والا کوئی اور نہیں ہے، محمد ہے، اور وہ آخر میں آیا۔ اللہ نے سب کا ذکر کر کے آخر میں محمد کو کہا ثم جاءکم۔ اسی طرح خاتم مہر ہوتی ہے اور تحریر ساری ہونے کے بعد ثم آخر میں میرے نبی کی مہر لگی ہے۔ تو گویا یہ کہنا چاہیے کہ مہر سے آگے سب جھوٹ ہے، مہر سے پیچھے سب سچ ہے۔ اس لیے سارے نبیوں کی تصدیق کس نے کی ہے؟ بولتے نہیں آپ لوگ، میں آپ کو دلائل بتا رہا ہوں۔ سارے نبیوں کی تصدیق کس نے کی ہے؟ رسول اللہ نے۔ تو جس کی تصدیق آپ نے نہیں کی، ہم اس کی تصدیق کیسے کر سکتے؟ لہذا جس کی تصدیق رسول اللہ نے کی اس کی تصدیق کرنا ہم پر لازم ہے، اور جس کی تصدیق رسول اللہ سے ثابت نہیں اس کی تکذیب ہم پر لازم ہے۔ اور ایک بات حضرت جو میں نے اور بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ لفافہ بند کرنے کے بعد اسے بھی سرب مہر کیا جاتا ہے۔ بولو، اس پر بھی خاتم لگائی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے، یہ تو ہمارا جو پاکستانی پوسٹ کا نظام ہے اس میں بھی ہوتا تھا، وہ جو سرخ سے رنگ کا ایک مادہ تھا وہ اس پر ایسے چپکاتے تھے تاکہ اگر یہ ٹوٹا ہوا ہو تو سمجھ جائے کہ کسی نے خط کھولا ہے۔ بولو، کسی نے خط کھولا ہے۔ اللہ پاک نے گویا نبوت اور رسالت کا لفافہ بند کیا، اور بند کس سے کیا؟ اندر سارے رسول ہیں لفافے میں،
سارے نبی اندر ہیں اور اس پر خدا نے جو مہر لگائی محمد کی مہر لگائی. اب بولو اب لفافہ بند ہو گیا, کوئی باہر آ سکتا ہے؟ کوئی اندر جا سکتا ہے؟ بولو نا. نہ اب لفافے سے نہ کوئی باہر آئے اور نہ لفافے میں کوئی اندر جائے. وجہ کیا ہے؟ ارے باہر محمد کی مہر کھڑی ہے اور اللہ نے فرمایا خاتم النبیین. ارے وہ لفافہ نبوت اور رسالت جس میں آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک کے سارے نبی موجود ہیں. اب اس لفافہ نبوت اور رسالت سے کوئی نبی باہر نہیں جا سکتا اور کوئی جھوٹا اندر نہیں جا سکتا ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. 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 حضرات یہ ہے خاتم. اللہ پاک نے اس لفافہ نبوت و رسالت کو اس میں محمد کی مہر سے سر بمہر فرمایا, اور مہر بھی وہ لگائی جو سب سے مضبوط مہر تھی. اور مہر کب لگتی ہے؟ پھر دیکھو لفافہ بند ہونے کے بعد لگتی ہے ثم جاءکم. اس ثم سے اس بعد زمانے کا ذکر ثابت ہو رہا ہے اور آپ کو خاتم بھی فرمایا جا رہا ہے. پتہ چلا سارے نبیوں کی تصدیق رسول اللہ نے فرمائی اور سارے نبوت کے دروازے ان کے بعد بند کرنے والے بھی رسول اللہ ہیں. اسی لیے حضرت عمر جیسا کڑیل جوان, دا ہیرو آف اسلام, جن کی ہیبت سے کفار لرزہ بر اندام رہتے تھے, ان کو فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو پھر وہ عمر ہوتے. لیکن کیا فرمایا؟ لا نبی. بات ہم پڑھتے تھے حضرت, ہمارے ایک احمد علی سیدی صاحب ہمارے استاد تھے دارالعلوم نعیمیہ کراچی میں, تو انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے شیطان آئے اس نبوت والے دعوے میں. ویسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشین گوئی بھی تھی کہ اس طرح کے جو کذابون ہیں وہ آئیں گے, غالباً 30 کا عدد ذکر ہے کہ یہ آئیں گے جھوٹے مکار اور نبوت کا دعویٰ کریں گے. تو ہمارے استادوں نے بتایا کہ وہ لا نبی بعدی کا ترجمہ وہ ایک جھوٹے مدعی نبوت نے یہ کیا کہ حضور نے یہ فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی ہوگا, اس کا نام لا ہے اور وہ میں ہوں. اس نے اپنا نام ہی لا رکھا. نہیں سمجھے بھائی؟ اس نے نبی بننے کے لیے اپنا نام لا رکھا اور کہا حضور نے فرمایا لا نبی بعدی, کہ میرے بعد جڑا نبی ہویا وہ دا نام لا ہوئے گا. ایسے بھی شیطان ہیں لفظوں سے کھیلنے والے. اب میں آخر میں مثنوی شریف کی طرف آتا ہوں, اور وہ آپ نے جو اشعار بتائے ہیں میں نے ابھی ان کو صحیح طرح نہیں دیکھا, ان کو انشاءاللہ دیکھ کے اس کا صحیح مفہوم, کیونکہ رومی صاحب کے کلام سے مفہوم اخذ کرنا یہ ہر نتھو خیرے کا کام نہیں, بہت مشکل کام, بہت مشکل کام. اب جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر وہ ختم نبوت کا معنی کچھ اور مراد لیتے, ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں اپنے مزاج کی. مثال کے طور پر رومی صاحب کہہ دیں, دنیا کے سارے پڑھے لکھے کہہ دیں, جتنے مرضی کہہ دیں, ختم نبوت کو جو معنی کر دیں, ہم تو بالآخر اللہ کی بات مانیں گے. مثلا اگر کوئی رومی صاحب کا حوالہ دیتا ہے, کوئی غزالی صاحب کا حوالہ دیتا ہے, کسی اور کا حوالہ دیتا ہے, تو ہم قرآن کا حوالہ دیتے ہیں. بس ہم ایک ایک آدمی کے جواب دینے کے پابند نہیں ہیں. ہمارے لیے نص قطعی و خاتم النبیین کافی ہے اور رسول. اچھا ایک چیز اور میں آپ کے ذوق کے لیے بیان کر رہا ہوں, اہل علم حضرات بھی یہاں بیٹھے ہیں. وہ روایت جس میں لبنہ کا ذکر ہے, اینٹ کا ذکر ہے, نبی پاک نے فرمایا میرے اور دوسرے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے ایک مکان تیار کیا
اور پھر کسی گزرنے والے نے دیکھا اور کہا کیا خوبصورت مکان ہے، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی. اس نے کہا کاش کہ یہ اینٹ بھی یہاں لگ جاتی تو یہ مکان کتنا خوبصورت ہوتا. تو حضور نے فرمایا کہ وہی اینٹ میں ہی تو ہوں. یہ آپ نے سنا ہوا ہے، یہ آپ نے سنا ہوا ہے. اور میں قربان جاؤں، رسول اللہ نے ختم نبوت کے لیے جو اس روایت کو بیان فرمایا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ صاحب عقل ہونے کی بھی دلیل ہے. وہ کیسے؟ دیکھو حضور نے فرمایا کہ ایک اینٹ کی جگہ اس میں خالی ہے. اب وہ اینٹ کون ہے؟ بولو، بولتے کیوں نہیں آپ؟ بھئی یہ آپ نے مخالف کو سنانا ہے یہ اور اس کا جواب ساری زندگی نہیں دے سکتا یہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. وہ اینٹ جب آپ اس نے لگا دی، اب دیوار کیا ہوا؟ مکمل ہوگی. دیوار مکمل ہونے کے بعد اگر اینٹیں پڑی ہوں ان کو کہاں لگاؤ گے؟ دیوار مکمل ہونے کے بعد اگر آپ کہیں آپ اپنا مکان بناؤ، تسی اپنا مکان بناؤ، تو تہاڈی جڑی دیوار ہے مکمل ہوگی تو تسا دیکھا پیچھے 5-6 اینٹاں بچیاں تے کہ آکھو کہ چلو مکمل ہوگی پر انہوں بھی کتنے لا دینے دیوار ہوتے لاندے؟ بولو، اس لیے لگاتے ہو کہ اینٹیں بچ گئی ہیں. جب دیوار مکمل ہو جائے تو اس کے بعد اگر کوئی اینٹ آتی ہے وہ پڑی رہتی ہے، دیوار میں نہیں لگ سکتی. دیوار میں تب لگے گی جب گنجائش ہوگی، اور نبی پاک نے فرمایا جتنی گنجائش تھی اللہ نے میری ذات سے پوری کر دی. اب ایک اینٹ لے جاؤ ہاتھ میں اور دیوار کے آگے کھڑے رہو کہ اس کو ڈالنا ہے اندر. کیسے ڈالو گے بھائی؟ ٹرائی کرو نا. ایک اینٹ بلاک اٹھاؤ، کوئی بڑا پتھر اٹھاؤ اور دیوار کے پاس کھڑے رہو ساری زندگی اور کہو کہ نہیں میں یہ وہ اینٹ کہے نہیں میں بھی یہ دیوار ہوں، تو وہ کہتی رہے نا. جو اینٹیں ہیں وہ کہیں گی تجھے شرم نہیں آتی، جھوٹ بولتی ہے، تو دیوار کیسے ہے؟ ہاں ہم جو سب یہاں ہیں ہم ہی دیوار ہیں، تو ابھی اینٹ ہی ہے. پتہ چلا جب دیوار مکمل ہو جائے تو پھر فالتو مواد کو اس میں داخل نہیں کیا جاتا. اسی طرح سلسلہ نبوت مکمل ہو گیا، اب اس میں ناپاکوں کی، کذابوں کی اور جھوٹوں کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. آج آپ یوں کرنا، گھر جا کے ایک اینٹ اٹھانا اور اپنے دیوار کے آگے کہنا کسی طرح میں اس کو اندر داخل کر سکتے ہو. بولو نا. اگر اس میں گنجائش ہوئی پھر کر سکتے ہو، مثلا ایسے سوراخ ہوا پھر کر سکتے ہو. تو وہ تھی نا، حضور نے بتا دیا کہ ایک اینٹ کی جگہ تھی. اور سما آخری بعد میں کیونکہ باقی دیوار تیار تھی، لیکن یاد رکھو ایک اینٹ بھی کم ہو تو دیوار کو عقلاً کامل نہیں کہا جا سکتا. تو جیسے ہی آپ نے اس اینٹ کو لگا دیا دیوار بھی مکمل ہو گئی، حسن دیوار بھی سامنے آ گیا. تو رسول اللہ کے آنے سے سلسلہ نبوت بھی مکمل ہو گیا اور حسن رسالت بھی سامنے آ گئے. اس لیے اگر آپ کو کوئی آج کے بعد یہ کہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہے معاذ اللہ، تو آپ ایک اینٹ اٹھاؤ اور سکو آؤ میرے ساتھ، اپنے تمہارے گھر چلتے ہیں، اس اینٹ کو تمہاری دیوار میں داخل کرنا. اس کا طریقہ تو کوئی بھی نہیں. ایک طریقہ ہے کہ کسی اینٹ کو اکھاڑا جائے پھر اس اینٹ کو داخل کیا جائے، اور یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے سر بہ مہر کیا ہوا ہے. بولو، اب اینٹ وہاں سے لفافے کے جو اندر ہے وہ باہر نہیں آ سکتا اور جو باہر ہے وہ اندر نہیں جا سکتا. تو پتہ چلا یہ سلسلہ سارا مکمل ہو گیا ہے. تو جناب رومی رحمت اللہ علیہ نے کیا ارشاد فرمایا، یہ ایک شعر ہے، آپ اس کو سماعت کریں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ منکرین ختم نبوت کو وہ کیا فرماتے ہیں اور کیا ان کے بارے میں سوچتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ پشم کا شعر بناتے ہیں اور اس کو شعر بنانے کے بعد اس کو ہاتھوں میں ایسے ایسے ہلا کے مجمع اکٹھا کر کے پھر آخر میں تھوڑے سے پیسے لے لیتے ہیں. تو کہتے ہیں رومی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب مجھے بتاؤ کہ وہ پشم والا شعر کبھی اصلی شعر ہو سکتا ہے؟ بولو نا، بولو. پشم والا شعر وہ اصلی شعر نہیں ہو سکتا. تو جب وہ اصلی شعر نہیں تو پھر اس کے
بنانے کا مقصد کیا ہے؟ رومی صاحب فرماتے ہیں گداگری، مال لوٹنے کے لیے اور چند ٹکے حاصل کرنے کے لیے وہ پشم کا شیر بناتا ہے۔ کس کا شیر بناتا ہے؟ وہ پشم کا شیر بناتا ہے۔ اور کہتے ہیں رومی صاحب، جناب رومی رحمت اللہ علیہ اپنے دفتر اول میں یہ فرما رہے، میں یہ دفتر بتاتا نہیں لیکن اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ رومی صاحب کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ انہوں نے ختم نبوت کا ترجمہ وہ کیا ہے جو قادیانی کہتے ہیں۔ رومی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ پشم کا شیر بنانے سے جیسے اصلی شیر نہیں بن سکتا، خود دعویٰ کرنے سے کوئی خود نبی نہیں بن سکتا۔ اب یہ آپ دیکھیں، بچوں کو شیر لے کے دیتے ہیں، یہ دکانوں میں روئی سے بھرا ہوا، بتاؤ وہ اصل شیر ہوتا ہے؟ بولو نا، وہ اصل شیر نہیں ہوتا۔ اب رومی صاحب نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ مسیلمہ کذاب کو نبی کہنا ایسا ہی ہے جیسے پشم کا شیر بنا دینا، لہذا مسیلمہ کو احمد کہنے سے وہ احمد نہیں بنے گا، مسیلمہ مسیلمہ رہے گا، محمد محمد رہے گا، نقلی شیر نقلی رہے گا اور اصلی شیر اصلی رہے گا۔ وہ کیسے فرماتے ہیں ذرا ترنم میں سناتا ہوں آپ کو۔ رومی صاحب فرماتے، پہلے اس کو آپ تحت لفظ میں سن لو، فرماتے ہیں شیر پشمی، کیا؟ شیر پشمی از برائے گد کنند، گد کہتے ہیں اسی گداگری۔ فرماتے ہیں شیر پشمی از برائے گد کنند، بو مسیلم را لقب احمد کنند۔ وہ مسیلمہ کذاب کو بو مسیلم کہہ رہے ہیں یہاں، کہتے ہیں کہ مسیلمہ کو وہ احمد بنانے کے چکر میں ہیں مال کی وجہ سے۔ فرمایا یہ ایسا ہی ہے جیسے اصلی شیر کے مقابلے میں پشم کا شیر بناؤ تو بتاؤ پشم کا شیر داڑتا ہے؟ بولو بولو نا، یہ نقلی شیر وہ داڑتا ہے، وہ کھاتا ہے، وہ پیتا ہے، وہ چرتا ہے، وہ دوڑتا ہے، وہ ہرن کا شکار کرتا ہے۔ عجب شیر ہے بھائی، عجب شیر ہے کہ شیر والی کوئی بات ہی نہیں، شیر والی کوئی صفت ہی نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اصل شیر اور نقلی شیر میں اگر تم فرق سمجھ سکتے ہو تو مسیلمہ اور محمد رسول اللہ میں بھی فرق سمجھ سکتے ہیں کہ نبیوں والا کو کام کر نہیں سکتا اور نبی بن گیا۔ اب اس شیر کو سنیں آپ، شیر پشمی از برائے گد کنند، بو مسیلم را لقب احمد کنند۔ اگر رومی صاحب ختم نبوت کا مفہوم وہ بتاتے جو تم بتا رہے ہو تو یہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں یہ کیا فرما رہے ہیں؟ اب وہ جو نتیجہ دے رہے ہیں وہ شعر پڑھ کے ختم کرتا ہوں۔ نتیجہ یہ دیتے ہیں کہ شیر پشم کا ہو، ساری زندگی اسے لوگ نقلی اور جھوٹا شیر کہتے رہیں گے، اور فرمایا یہی حال مسیلمہ کا بھی تھا کہ مسیلمہ نے اپنا نام نہ جانے کیا رکھا، لیکن فرماتے ہیں تمام عمر مسیلمہ کے ساتھ جو صفت مذکور ہوتی رہی وہ کذاب تھی۔ کیا تھی بولو؟ کہا وہ صرف مسیلمہ نہیں بلکہ مسیلمہ کذاب کے نام سے مشہور تھا، اور فرمایا اسے لوگ مسیلمہ کذاب کہتے رہے اور محمد الرسول اللہ کو اولو الالباب کہتے رہے۔ پتہ چلا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان
वलल्लाखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। बताओ वो जिन्होंने इससे पहले दावे किया आज किधर हैं? वो अपने दावे समेत दफ़ा हो गए हैं, और जो फी ज़माना है ये भी दफ़ा हो जाएंगे, इसलिए कि अल्लाह पाक अपने प्यारे नबी जैसा और किसी को उसने बनाया ही नहीं, और सारे हुस्न समेट कर आखिर में उसने अपना शाहकार आज़म कायनात को अपने महबूब की सूरत में अता फरमाया। तो क्या फरमाते हैं कि ये जो मुसैलमा था, इसको तो फिर लोगों ने कज़्ज़ाब ही कहा, आज भी कज़्ज़ाब कह रहे हैं, बोलो। तो फिर रूमी साहब का अकीदा क्या है? वो नबी के बाद दावा नबूवत करने वाले को कज़्ज़ाब फरमा रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं? कज़्ज़ाब फरमा रहे हैं। और फरमाते हैं बू मुसैलम रा लक़ब कज़्ज़ाब मान, और मर मोहम्मद रा उलुल अलबाब मान। कि आज भी रसूलुल्लाह को तमाम शानों के साथ याद किया जाता है, तमाम रिफ़त व अज़मत के साथ बयान किया जाता है, और आपकी सीरत पर आज इतनी किताबें मौजूद हैं कि इंसान की उम्र ख़त्म हो जाती है, लेकिन आपकी सीरत का यानी किफ़ायत के साथ मुताला नहीं कर सकता है, इतनी आपकी सीरत पर किताबें लिखी जा चुकी हैं। और जो मुसैलमा था उसको आज भी कायनात कज़्ज़ाब कह रही है, और मोहम्मद को उलुल अलबाब कह रही है। ये शेर समात फरमाए पे ख़त्म करते हैं। बू मुसैलम साहब का मसलक, ये है रूमी साहब का मज़हब, और ये है रूमी साहब का मुख्तार। हज़रात नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में, अरे जो तारीफ़ जनाब रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने की है, अब आपको मेरे दुरुस्त सुने, आपको पता चले, आदमी हैरत के जान में खो जाता है कि इस अल्लाह के वली को खुदा ने कैसी फरासत से और कैसी मतानत ज़हनी के साथ मुशर्रफ फरमाया। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, और ख़त्म नबूवत की ये खूबसूरत मजलिस यकीनन हमारे लिए तोशा आखिरत। अल्लाह ने क्या फरमाया? सब इंसानों के लिए मैंने आपको रसूल बनाया, ठीक है, ये दलील है आपके पास। और मैंने तमाम इंसानों के लिए आपको बशीर और नज़ीर बनाया। और हुजूर ने खुद क्या फरमाया? उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़तन, वो भी फिर किफ़ायत का लफ्ज़ आ गया। आप फरमाते हैं कि मुझे सारी मखलूक के लिए रसूल बना कर भेजा। सारी मखलूक के अंदर हज़रात अभी अल्लामा साहब ने आपको बताया कि वो तो जो बातें उसने की वो तो एक भी सच्ची नहीं निकली, समझे कि नहीं? उसने जो दावा किया। और हमारे नबी का मकाम क्या है? हमारे नबी का मकाम ये है कि आपके साथ तो जानवर भी कलाम करते हैं, आपसे जानवर मदद मांगते हैं। और रूमी साहब ने उस्तों ने हनाना का जिक्र फरमाया, आपने पढ़ा होगा कि वो जो खुश्क तना, कटा हुआ खुश्क तना, वो भी रसूलुल्लाह के साथ कलाम करता है। तो हजरात नबी पाक तो सारी मखलूक के लिए रसूल बनकर आए, और ये साबित है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे।